بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند اللہ۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس فرمان مبارک میں ہدایت فرما رہے ہیں، متوجہ فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دولت مند ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، ان مالداروں کا رویہ فقیروں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، ان کو دولت مندوں کے ساتھ، ثروت مندوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ کس انداز میں رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ٹوٹل اس فرمان مبارک کے برعکس کام ہو رہا ہے۔ جو معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو تجربات ہیں، جو سامنے ہے کہ فقیر بندہ، ضرورت مند بندہ، محتاج بندہ، اس کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ مالدار آدمی، یہ پیسے والا بندہ میرے اوپر کچھ مہربانی کر دے، بار بار اس کے پاس آتا ہے، بار بار اس کی منت سماجت کرتا ہے، اور وہ مالدار، وہ دولت مند، وہ اس کے ساتھ تکبر سے، غرور سے کل آنا، پرسوں آنا، شام کو آنا، گھنٹے بعد آنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتا رہتا ہے۔ جو کچھ عملاً ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ضرورت مند آیا اور دوسرا بندہ اسی وقت بھی اس کی اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کو 2-4 چکر ضرور لگوائے گا۔ اور ہمارے ہاں جو سیاسی نظام ہے، اس میں تو 2-4 چکر کیا، مہینوں کے مہینے اور سالوں کے سال اس کو گھماتے رہتے ہیں، پھر جا کے اس غریب کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک برائی ہے جو یقیناً تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے، اور یہ عام ہے، اب اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس فرمان میں فرما رہے ہیں، بہت خوبصورت، اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو فرماتے ہیں ما احسنا، یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما احسنا، کتنا ہی اچھا ہے، کتنا بہتر ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ کون سی چیز، کیا کام بہت اچھا ہے امیر المومنین کی نظر میں؟ فرماتے ہیں ما احسنا، کتنا اچھا ہے، کیا؟ تواضع الاغنیاء للفقراء، اغنیاء کا، مالداروں کا، دولت مندوں کا، فقراء، محتاجوں کے لیے تواضع کرنا، عجز و انکساری کرنا۔ بات کو ذرا سمجھنا ہے، امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ ما احسنا، کتنا اچھا ہے، کیا اچھا ہے؟ تواضع الاغنیاء، کہ اغنیاء فقراء کے لیے تواضع کریں، ان کے سامنے انکساری کریں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ان کو جھک کر ملیں۔ کیوں کریں؟ ہوگا کیا؟ طالباً لما عند اللہ، تاکہ جو اللہ کے پاس ہے اس کا اجر، اس کو
چاہتے ہوئے، اس کی طلب کرتے ہوئے۔ یہ غور طلب ہے، خالی لفظی ترجمہ اس کا نہیں، دوبارہ غور کریں۔ کون سی شے ہے جو اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو؟ اس دنیا میں، اس جہان میں آنے سے لے کر جنت میں داخلے تک سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے کہ اغنیاء فقراء کے سامنے تواضع کریں، عجز و انکساری کریں۔ کیوں؟ جو اللہ کے پاس ہے اس کو چاہنے کے لیے، کہ ایک مالدار بندہ، ایک دولت مند بندہ ایک فقیر محتاج کے سامنے اس لیے تواضع کرے کہ مجھے اللہ سے اس کا اجر چاہیے۔ فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے اس کا یہ عمل۔ یہ تو ہو گیا اس کے لیے کہ دولت مند عجز و انکساری کرے فقیر کے سامنے، نہ کہ فقیر محتاج اس کے سامنے کرے۔ یہ ہو گیا اس کے لیے۔ وَأَحْسَنُ مِنْهُ، اور اس سے بھی آسن، یہ بھی بہت اچھا ہے، بہترین اقدام ہے، لیکن اس سے اچھا کیا ہے؟ تیہ الفقراء، تیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، غرور کرنا۔ اس سے بھی اچھا ہے تیہ الفقراء علی الاغنیاء، کہ فقراء اغنیاء پر تکبر کریں، مراد کیا؟ غرور کریں، ان سے دور رہیں، ان کے دروازے پر بار بار نہ جائیں، وہاں نہ پڑے رہیں۔ کیوں؟ اتقالا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ بس نتیجہ نکالنا ہے، اگر کوئی فقیر محتاج اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر دولت مند کی خوشامد درآمد میں دن رات لگا رہتا ہے اور اس کے دروازے بار بار کھٹکھٹاتا رہتا ہے، یہ کام اچھا نہیں۔ اور اگر کوئی دولت مند کسی فقیر اور محتاج کے ساتھ عجز و انکساری کے بجائے غرور اور تکبر سے پیش آتا ہے، صبح آنا، شام کو آنا، کل آنا، پرسوں آنا، 4 گھنٹے بعد آنا، 2 گھنٹے بعد آنا، یہ بھی درست نہیں۔ اگر تو مالدار ہے تو پھر تواضع کے ساتھ پیش آ محتاج بندے کے، اور محتاج کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پر بھروسہ کر، اپنی ناک ان دولت مندوں کے دروازوں پر نہ رگڑ۔ اللہ کا سب کچھ ہے، جس نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، اس کو دے کر امتحان لے رہا ہے اور تمہیں نہ دے کے امتحان لے رہا ہو۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں مستودع اللہ امرا عقلا الا استنقذہ بہ یوما ما۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ عقل انسان کے لیے باعث زینت ہے۔ عقل ہی انسان کو دیگر حیوانات سے جدا کرتا ہے۔ عقل ہے تو کمال ہے، اور اگر عقل نہیں تو پھر کمال نہیں۔ عقل سے ہی انسان کمال پاتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے۔ یہ جو بندے بیچارے ہمیں معاشرے میں مجنون نظر آتے ہیں، جن کا عقل نہیں، فقط ان کا پیکر انسانی ہے، باقی انسانی کمالات سے تو بیچارے محروم ہوتے ہیں۔ انسان کی زینت ہے عقل، انسان کا کمال ہے عقل، انسان کی ترقی کا سبب ہے عقل۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ مستودع اللہ امرا عقلا، استودع ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی شے امانت رکھنی، ودیعت رکھنی، یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔
استنقذہ، استنقذہ ہوتا ہے چھڑانا، نجات دلانا، یہ لفظی معنی۔ فرماتے ہیں مستودع اللہ امرن عقلاً، مستودع اللہ عمران عقلاً، اللہ نے کسی شخص میں، عمران یعنی شخص میں، انسان میں، کسی شخص میں عقل کو ودیت نہیں رکھا، الا مگر یہ کہ استنقذہ، اس انسان کو چھٹکارا دلاتا ہے، نجات دلاتا ہے اسی عقل کے ذریعے، یوم ما، کسی نہ کسی دن۔ مراد کیا ہے؟ اللہ نے انسان میں جو عقل ودیت کیا ہے، جو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، کسی نہ کسی دن اسی عقل کے ذریعے اس کو کسی بڑی مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، کسی بڑی تباہی سے نجات دے گا۔ اس کا عقل سبب بنے گا، کوئی ایسا راستہ وہ نکالے گا کہ جس راستے کے ذریعے وہ تباہی سے، بربادی سے، مصیبت سے چھٹکارا پا لے گا۔ وقال علیہ السلام من سارع الحق سارعہ، سارع یسارع، ٹکرانا یعنی دو کا آپس میں مقابل میں آنا، سارع جب درمیان میں اور را اور صاد کے درمیان الف نہ ہو، سارع اس کا مطلب شکست دے دینا، پچھاڑ دینا، جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ من سارع الحق، جو حق سے مسارع کرے گا، ٹکرائے گا، جو حق کے مقابل میں آئے گا، سارعہ، حق اسے پچھاڑ دے گا۔ تھوڑی سی آپ تاریخ انسانی پر نظر رکھیں، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، حضرت نوح الاخری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد ائمہ تک اور آج تک، جب بھی کوئی باطل حق سے ٹکرایا ہے وہ باطل نابود ہو گیا ہے، حق آج تک موجود ہے، حق آج تک موجود ہے۔ حق شکست نہیں کھاتا، شکست کھا جائے تو پھر حق نہ ہوا۔ انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جس نے مار دیا وہ کامیاب ہوا، لیکن تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ یہاں مرنے والے کامیاب ہوتے رہے ہیں، چونکہ وہ حق پر تھے، اس لیے کہ مارنے والوں کا نام و نشان نہیں، اور حق آج بھی زندہ و پائندہ ہے۔ اس لیے حق کا ساتھ دیں۔ پیچھے بھی فرمان آیا تھا، ہو نہیں سکتا کہ حق ہو اور شکست کھا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حق اور شکست یہ جمع نہیں ہو سکتے، حق ہمیشہ غالب ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے عام طور پر کسی کو سمجھنا ہے، کوئی اس شکست اور کامیابی کے معیار کو نہ سمجھ سکے، یہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حق شکست کھا جائے، ممکن نہیں۔ وقال علیہ السلام القلب مصحف البصر، دل آنکھوں کا صحیفہ ہے۔ تیری آنکھیں اللہ کی اس کائنات میں جو شے دیکھتی جاتی ہیں، یہ اس صحیفہ دل میں سب نقش ہوتا جاتا ہے، سب محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ کسی قلم سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمپیوٹر میں کمپوزنگ کی ضرورت نہیں ہے، بس ادھر سے آنکھ نے دیکھا، ادھر نظام الہی کے تحت تیرے دل میں وہ محفوظ ہو گیا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ
القلب مصحف البصر، دل آنکھوں کا صحیفہ ہے. کیا کہ جو کچھ آنکھیں دیکھتی جاتی ہیں وہ سب کچھ دل میں محفوظ ہوتا جاتا ہے. آنکھیں دیکھیں تو چیز ضائع نہیں ہوتی. قال علیہ السلام التقی رئیس الاخلاق. تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک باطنی قوت کا نام ہے. تقوی اس ملکہ کا نام ہے جو دیکھنے میں نہیں آتا. ایک خاص باطنی قوت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. کیا کہ جو انسان کو محرمات کے ارتکاب سے بچاتی ہے اور واجبات کی ادائیگی پر آمادہ و تیار کرتی ہے، اس باطنی قوت کا نام تقوی ہے. قرآن بھرا پڑا ہے تقوی الہی اختیار کرو. نہج البلاغہ بھرا پڑا ہے تقوی الہی اختیار کرو. اس تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے اندر وہ باطنی قوت پیدا کرو کہ جس قوت نے تمہیں معصیت الہی سے بچانا ہے اور اطاعت الہی کے لیے تیار کرنا ہے. اس باطنی قوت کا نام تقوی ہے. التقی رئیس الاخلاق. تقوی تمام اچھی عادات کا سردار ہے، سرتاج ہے، رئیس ہے. تقوی الہی سے بڑی کوئی اچھی عادت نہیں. تمام اخلاق حسنہ کا سرتاج، رئیس، سردار تقوی الہی. تقوی کیا ہے؟ اس باطنی طاقت کا نام ہے، اس ملکہ کا نام ہے کہ جس کے ذریعے آپ معصیت الہی سے بچتے ہیں اور اطاعت الہی پر آمادہ رہتے ہیں. اس باطنی قوت کا نام ہے تقوی. قال علیہ السلام لا تجعلن ضرب لسانک علی من انطقک. سبحان اللہ. ضرب زال کے ساتھ، دال اور زال. ضرب کا لغوی معنی ہوتا ہے حدت، تیزی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں لا تجعلن، نہ بناؤ، بلکہ نون تاکید ہے. لا تجعلن، یہ جو نون مشدد ہوتی ہے اس کو نون تاکید کہتے ہیں. ہرگز نہ بناؤ. کیا؟ ضرب لسانک، اپنی زبان کی تیزی. آگے بتاتا ہوں. علی، اس پر، من انطقک، جس نے تمہیں بولنا سکھایا. جس نے تمہیں بولنا سکھایا. اپنے زبان کی تیزی لا تجعلن، اسی پر استعمال نہ کر. جس اللہ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی، اب تو زبان کی تیزی اسی اللہ پر استعمال نہ کر. خدا ایسا، خدا ویسا. جس ماں نے تمہیں بولنا سکھایا، جس باپ نے تمہیں بولنا سکھایا، جس استاد نے تمہیں بولنا سکھایا. دیکھو نا جی، اس میں کوئی ایک دائرہ اس کا محدود نہیں ہے.
امیر المومنین نے بڑی وسیع معنی میں استعمال فرمایا، جس نے بھی تمہیں بولنا سکھایا، پھر اپنے زبان کی ضرب، زبان کی تیزی اسی پر استعمال نہ کر۔ جب تو بولنے لگ گیا باپ کے خلاف، ماں کے خلاف، استاد کے خلاف، جس کی محنت سے آج تو بولنے کے قابل ہوا، امیر المومنین فرماتے ہیں ہرگز ہرگز اپنے زبان کی تیزی اس پر استعمال نہ کرو جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وَبَلَاغَةَ قَوْلِكَ، ہمارے معاشرے کی بدبختی ہے کہ اگر بیٹا 4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے تو پھر وہ باپ کو بولنے نہیں دیتا، ماں کو بولنے نہیں دیتا۔ پرائمری سکول کا استاد بیٹھا ہو تو اس کا حیا نہیں کرتا، وہ نہیں جی آپ کو پتہ نہیں اب دنیا کہاں پہنچ گی، ابا جی آپ چپ کریں میں بتاتا ہوں، امی آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ جس نے تمہیں بولنا سکھایا انہی کو ڈانٹتا ہے۔ زبان کی تیزی یعنی ڈانٹنا، پھرتیاں۔ وَبَلَاغَةَ قَوْلِهَا، اپنی گفتار کی بلاغت، فصاحت، بڑا بولیار، اس کو استعمال نہ کر۔ اللہ، اس شخصیت پر، اس ہستی پر، من سددکا، جس نے تمہیں صحیح راستے پر لگایا۔ تسدید کہتے ہیں تقویم، جس نے تمہیں مضبوط کیا، جس نے تمہیں صحیح کیا۔ یہاں پر مراد کیا ہے کہ اس کے خلاف اپنی فصاحت و بلاغت استعمال نہ کر جس نے تمہیں سیدھے راستے پر چلایا، جس نے تمہیں مضبوط کیا۔ جس ماں باپ نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا، جس ماں باپ نے تمہیں سکول کا راستہ دکھایا، جس ماں باپ نے تمہیں یونیورسٹی کا راستہ دکھایا کہ یہاں سے علم ملے گا، پھر اپنی گفتگو اور اپنی زبان کی فصاحت ان کے خلاف استعمال نہ کر۔ کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ امیر المومنین کا ہر جملہ معاشرے کی خرابیوں کو واضح کر رہا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ خرابیوں کو واضح کر رہا ہے، اس کا صحیح اسلوب بھی بتاتا ہے، ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بیماری بتا دو علاج نہ ہو، نا، امیر المومنین جہاں بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہیں علاج بھی بتاتے ہیں، علاج کیا ہے۔ وقال علیہ السلام، معذرت آج کل طبیعت ذرا ناساز ہے تو اس لیے تھوڑا سا۔ وقال علیہ السلام کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرہ من غیرک۔ اچھا انسان بننا چاہتا ہے جی، بہترین فرد بننا چاہتا ہے معاشرے کا جی، نسخہ ہے امیر المومنین کا دیا ہوا جس پر کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ کیا نسخہ ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تو ایک بہترین انسان بن جا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اپنی اصلاح ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے اندر سے خرابیاں ختم ہو جائیں، لطف لینا ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو دوسروں سے ناپسند کرتا ہے اس سے خود بھی اجتناب کر۔ دوسروں کا جاہل ہونا تمہیں ناپسند ہے جی، پھر جہالت سے اجتناب کر علم کی طرف آ۔
تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی تمہیں گالم گلوچ نہ کرے، جی خود گالم گلوچ سے اجتناب کر۔ تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری غیبت گلے شکوے نہ کرے، جی پھر خود گلے شکوے چھوڑ دے۔ تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے حسد نہ کریں، جی خود لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دے۔ ہر وہ شے جو تو دوسروں سے ناپسند کرتا ہے خود اس سے اجتناب کرتا جا، تیری اپنی اصلاح ہوتی جائے گی، تو ایک بہترین انسان بن جائے گا۔ خرابی کیا ہے کہ دوسرا کرے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے اور خود کریں تو پھر پرواہ نہیں، نا ایسا نہیں۔ اگر دوسرے سے ایک کام تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر تمہیں بھی اس کام سے اجتناب کرنا ہوگا، تب جا کر تیری اپنی تربیت ہوگی اور تو اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکے گا۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں، کفاک ادبا لنفسک، اپنے نفس اپنے ذات کی تعدیب کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر تو اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا چاہتا ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے، کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو بس اتنا کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ اجتناب اس چیز سے بچ، کس سے؟ ما تکرہہ من غیرک، کہ جو تو دوسروں سے ناپسند کرتا ہے۔ جس چیز کو تو دوسروں میں دیکھے اور تمہیں وہ پسند نہیں ہے، تمہیں اس سے نفرت ہوتی ہے، تمہیں اس پر غصہ آتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں پھر خود بھی اس سے اجتناب کر۔ جب تو یہ کام شروع کر دے گا تیری خود بخود اصلاح ہوتی جائے گی، تو ایک اچھا انسان بنتا جائے گا۔ وقال علیہ السلام، من صبر صبر الاحرار وإلا صلا سلو الاغمار۔ اغمار جمع ہے غامر یا غیمر کی۔ یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو جاہل ہو، جاہل بئی معنی کہ جسے معاملات کی سمجھ نہ ہو، معاملہ فہم انسان نہ ہو، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں نا بھولا بھالا آدمی ہے، جس کو زیادہ گہرائی مل جاتا، جس کو سمجھ نہ ہو۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے صلاح۔ صلاح کا معنی ہوتا ہے ناسیا، یعنی بھول جانا، ختم ہو جانا، یاد ہی نہ ہو کہ کیا ہوا۔ امیر المومنین جہاں پر سبحان اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ یاد رہنا ہے تو پھر صبر کرنا ہوگا، اور جو صبر نہیں کرتا وہ پھر بھول جاتا ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ ایک فرمان آگے بھی آ رہا ہے اس سے ملتا جلتا، فرماتے ہیں من صبر صبر الاحرار، احرار کہتے ہیں جوان مرد، شجاع اور جوان مرد شخص کی طرح جو صبر کرتا ہے فابہا، وہ یاد رہتا ہے، وَإِلَّا، اور جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے، صلاح، وہ بھول جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ سلو والاغمار، جیسے سادہ لوح لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوح
اغمار یعنی جن کو معاملہ فہمی نہیں ہوتی، ان کو پھر کوئی یاد نہیں رکھتا، اور اس کے بعد پھر وہ بس ایک عرصے کے بعد جو سادہ ہوتے ہیں بے ایمانہ کہ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، پھر وہ بھول بھال جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہوگا، جزا فضا کرے گا، صبر نہیں کرے گا، 2-4 دن چھوڑ چھڑابہ کر کے اگر صبر نہ کیا ختم ہو جائے گا، کوئی یاد کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ وقال علیہ السلام وفی خبر آخر، بلکہ ایک اور حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام نے اشعث بن قیس کو تعزیت دی، معزین یعنی اس کی کسی فوتگی پر کوئی عزیز فوت ہوا، اس کی تعزیت کی، تو تعزیت کے موقع پر امیر المومنین نے اس کو یہ کہہ کر فرمایا، ان صبرتا صبر الاقارم، اقارم یعنی بزرگ صاحبان کرامت یعنی جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اگر تو نے بزرگوں کی طرح صبر کر لیا فابہا، بہت اچھا، جیسے سیرت صالحین وہ صبر کرتے ہیں، وَإِلَّا، اور اگر تو نے صبر نہ کیا سلوتا، تم بھول جاؤ گے، تمہیں کوئی یاد ہی نہیں کرے گا، سلو والبہائم، جیسے چوپاؤں کو، اور لوگوں کے جو جانور ہوتے ہیں ایک عرصے بعد وہ بھول جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، پھر تیری مثال بھی انہی کی ہوگی۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ امیر المومنین صبر کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر صبر کر لیں تو آپ لوگوں کو یاد رہیں گے، اور اگر صبر نہ کیا، بے صبری ہو گئی، مشیت الہی پر ناراض ہو گئے، یعنی بے صبر ہو کسی وجہ سے کسی انداز میں، پھر ایک عرصے کے بعد آپ بھول جائیں گے، کوئی آپ کو یاد کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ وقال علیہ السلام، یہ فرمان مبارک امیر ان کا بہت معروف ہے۔ قال علیہ السلام فی صفت الدنیا، کئی فرامین پڑھے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی پڑھیں گے۔ دنیا کے بارے میں امیر المومنین کا نظریہ کیا ہے؟ اس دنیا کے بارے میں امیر المومنین کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ دنیا تغر، غرر سے ہے، یہ دھوکے باز ہے، دنیا دھوکہ دیتی ہے۔ تضر، ضرر سے ہے، یہ دنیا نقصان پہنچاتی ہے، ضرر پہنچاتی ہے۔ وتمر، چلی جاتی ہے، یعنی آتی ہے جاتی ہے۔ کئی آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہوں گے، فقیر تھے پھر غنی ہو گئے، پھر کئی غنی تھے وہ فقیر ہو گئے، یہ چل چلاؤ دنیا کا لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ تعالی لم یرضہ ثوابا لأولیائے، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کے لیے، اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دنیا کو بطور جزا، بطور ثواب لم یرضہ پسند نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے دنیا کو بطور بہترین بدلہ، بہترین عوض، جزا، بطور ثواب پسند نہیں فرمایا۔ وَلَا عِقَابًا لِأَعْدَائِهِ، اور نہ ہی اپنے دشمنوں کے لیے بطور سزا۔ فرماتے ہیں اِنَّا أَهْلَ الدُّنْيَا، امیر المومنین فرماتے ہیں اہل دنیا، یہ جتنے لوگ اس معاشرے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ دنیا والے کا راکبن، ایسے سواروں کی مانند ہیں، ایسے سواروں کی مانند ہیں، کا رکبن بینہم حلو، کہ وہ ابھی، حلو بمانا نازلو یعنی سواری سے اترنا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے
یعنی یہ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں کہ جو ابھی اترے تھے سواریوں سے، کہ فوراً صاحا بہم، صاحا کا معنی چیخنا بھی ہوتا ہے، صاحا کا معنی آواز دینا بھی ہوتا ہے، ندا دینا، ابھی اترے ہی تھے، صاحا بہم، پھر ان کو آواز دی ندا دی، سائقہم، ان کو ہنکانے والے نے، وہ جو ان کے پیچھے آ رہا، جو ان کو پیچھے تھا اور یہ اس کے آگے تھے، ان کے سائق نے، اس کو ہنکانے والے نے ان کو آواز دی، فارتحلو، اور یہ پھر چل پڑے۔ ذرا تھوڑا غور کرنا ہے، یعنی اگر ایک قافلہ ہو اونٹوں پر سوار اور وہ چل رہا ہو، 10-12 اونٹ آگے ہیں، ایک شخص پیچھے ان کو چلا رہا ہے، ابھی وہ اونٹوں سے اترے تھے، زمین پر قدم رکھے مثلا، اور پھر وہ کہ چلو 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 یہاں سے چلو، اور پھر وہ سوار ہو کے چل پڑے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ فرماتے ہیں یہ دنیا والے ایسے ہیں، ادھر دنیا میں آئے اور پھر ان کا سائق کہتے ہیں جو پیچھے چلانے والا ہوتا ہے، کہ جانور آگے ہو، جو بندہ پیچھے ہوتا ہے اس کو سائق کہتے ہیں، کہ وہ ہنکانے والا، ادھر یہ اترے اور ادھر اس نے پھر آواز دی، چلو یہاں پر قیام نہیں ہے، اور پھر وہ چل دیتے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے والے ایسے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اس دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ کوئی کنفرم نہیں کہ آپ نے اس دنیا میں ایک لمحہ رہنا ہے۔ ہمارے سامنے بچہ پیدا ہوا، اگلے لمحے میں فوت ہو گیا، 4 گھنٹے بعد فوت ہو گیا، 4 دن بعد فوت ہو گیا، 4 ہفتے بعد فوت ہو گیا، 4 سال بعد فوت ہو گیا، الی آخری، کوئی، چونکہ لمحہ تو مقرر ہے نہیں۔ امیر المومنین فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی ہے جس کا کچھ پتہ نہیں، تو جس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس سے دل لگانا، اس کے لیے دیوانہ ہو جانا، اس کے لیے وہ سب برباد کر دینا جس کا یقین ہے، اور وہ یقین کیا ہے؟ قیامت اور جنت۔ اس کو برباد کر دے اس شے کے لیے جس کا کوئی یقین نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں تغرو تزرو تمرو۔ اللہ تبارک و تعالی کلام امیر المومنین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔